السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بدر ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک جی فار گجرانوالہ۔ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، میرے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ جیسا کہ آپ نے ہماری ویڈیو کے کیپشن میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اور جی فار گجرانوالہ آپ کو آج جی فار گجرانوالہ کے پلیٹ فارم سے ہم گجرانوالہ کی جو بیگتی شام ہے، جو گجرانوالہ میں بارش ہونے کے مناظر ہیں، ہم وہ اسے کیمرے کی آنکھ میں مقید کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس دوران ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گجرانوالہ میں مختلف جو سڑکیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، لوگ اس بارش کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، یا یہ بارش گجرانوالہ کے باسیوں اہلیان گجرانوالہ کی زندگی میں کیسے رکاوٹ بن رہی ہے، یا اسے وہ ابر رحمت کے طور پر لے رہے ہیں۔ یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانا چاہیں گے، تو ہمارے ساتھ بندے رہیے گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ گجرانوالہ کے مختلف جو روڈز ہیں، مختلف جو محلے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جی ٹی روڈ پر موجود ہیں۔ ہم گوندلا والا پھاٹک ابھی ہم نے کراس کیا ہے، اور یہ میرے رائٹ جانب، میرے دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سفر کر رہے تھے یا اپنی منزل پر جانا چاہ رہے تھے، بارش کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو سردیوں کی خاص سوغات آپ اسے کہہ سکتے ہیں، شاید ایک لنڈے کی جو گرم ملبوسات ہیں وہ مختلف ریڑھیوں پر گجرانوالہ میں پھر اور بلکہ پورے پاکستان میں بکنا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ جو غریب غربا ہیں وہ اگر مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ ان ریڑھیوں سے اپنی خرید و فروخت کر سکیں۔ تو وہ بھی اس وقت جو گجرانوالہ میں ایک ہی واحد شہر کے اندر جو پل موجود ہے اس کے زیر سایہ ہیں، اپنا ریڑیاں لے کر وہ کھڑے ہیں تاکہ ان کا سامان بھیگ نہ جائے۔ ابھی ہم جی ٹی روڈ پر ہی موجود ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر ہی یہ بارش کے گجرانوالہ میں مناظر ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، میرے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ یہ آپ یہ بھائی کو جاتا دیکھ سکتے ہیں جو کہ بائک پر موجود ہیں، اور اپنے اوپر انہوں نے یہ ایک شاپر چڑھایا ہوا ہے تاکہ وہ بارش کی سختی یا بارش یا سردی کی شدت سے وہ جو ہے وہ بچ سکیں۔ یہ بھی اپنے تئیں ہمارے پاکستانیوں کا ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے یا ایک طریقہ ہے جس سے وہ بارش سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کے لیے وہ یہ اپنے آپ پر شاپر چڑھا لیتے ہیں۔ اور اب یہ ہم مشہور زمانہ اقبال ہائی اسکول کے کٹ پہ موجود ہیں، جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایک جو باقاعدہ خیبر کٹ ہے اسے نہیں استعمال کر رہے، اور یہ یہاں سے لاری اڈے سے نکل کر ٹوٹل پمپ کے سامنے والا سے جی ٹی روڈ پر آ کر، اور جو ادھر سے آ رہی ہوتی ہے ٹریفک صحیح جانب سے جو آ رہی ہوتی ہے اسے چیرتے ہوئے سامنے والے روڈ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری اپنی ہی پاکستانیوں کی ایک الگ ہی منطق ہوتی ہے۔ تو اس دوران ہم آپ کو مزید بھی دکھانا چاہیں گے کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، جن میں ٹریفک وارڈنز ہیں، جن میں پولیس کے جوان ہیں، یا جن میں دوسرا واسا کا واٹر اینڈ سینیٹیشن کا عملہ ہے، وہ اس کے علاوہ دیگر جو ادارے جو اس بارش کی سختی کے باوجود اس ٹھٹھرتی ٹھنڈ میں جو ہے وہ اپنے کار ہائے منصبی یا اپنے جو کام ہیں وہ سر انجام دیتے ہوئے نظر اگر آتے ہیں ہمیں، تو ہم ضرور انہیں بھی آپ کو دکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کون سا ادارہ اس سخت ٹھنڈ میں اپنے جذبوں کی حدت سے گجرانوالہ اور گجرانوالہ کے عوام کو خدمت کر رہا ہے اور انہیں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا سکوں تو ہمارے ساتھ جی فار گجرانوالہ کے ہی ایک اور اینکر پرسن جو جی فار گجرانوالہ کے پلیٹ فارم سے ایک سفر ناموں کی سیریز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ کافی وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کوئی اگر کرنٹ ایشو کوئی سامنے آ جاتا ہے تو اس پر وہ اپنی سٹوری جو ہے وہ دیتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے وہ لاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یا آپ کو مناظر دکھانے کے ساتھ ساتھ ان سے بات بھی کر سکیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں جو یہ موسم اترا ہے یا موسم یہ جو بنا ہے اس نے ان کی جو طبیعت ہے اس پر کیا اثر چھوڑا ہے. کیونکہ موسم جیسا بھی ہو، وہ اداس ہو، وہ بڑا خوشگوار ہو، وہ انسانی زندگی پر، انسانی طبیعت پر ایک خاص اپنا مزاج رکھتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں یا کیسے انجوائے کرتے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے بدر بھائی کہ جی بدر بھائی بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا، لمبی سی سڑک، ہلکی سی بارش، ڈھیر ساری باتیں، میں اور تم. ٹھیک ہے، یہ اسپیشل شعر آپ کے لیے نہیں ہے، یہ موسم کی مناسبت سے شعر ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنا بھی ہمارا جو اس طرح کا موسم ہے، ہمارے پاکستانی اس موسم کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. جس طرح یہ موسم کلوڈی ہے، بھیگا ہوا ہے، اور اس موسم کے اندر جو اس کی ایک اپنی رونق ہے. اور کچھ لوگ اس موسم میں اداس بھی ہوتے ہیں. جی، اداس وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید کسی تعلق کو مس کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کوئی پاس نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس بھی ایک ایسے دوست جو اس موسم میں ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. بڑے پیارے دوست جو ہمیں چھوڑ کے یہاں سے جا چکے ہیں دوسرے ملک میں، منیب بٹ صاحب، وہ اس موسم کی ایک خاص رونق اور ایک خاص پروگرام ہوتے تھے ان کے. تو یہی ہے کہ اس موسم میں آپ کو ہر طرح کی زحمت اور رحمت دیکھنے کو ملتی ہے. یہ بارش کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے، کسی کے لیے زحمت بنتی ہے. تو اس بارش کو آپ پورے گجرانوالہ دیکھیں کہ کتنا نکھرا نکھرا جو ہے اس بارش کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سڑکوں پہ پانی جس طرح پہلے کبھی کھڑا ہوتا تھا، مسلسل بارش کے باوجود اس طرح پانی کی وہ جو ہے وہ روڈ کے اوپر پانی نہیں ہے. تو اس کا اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ اس کا سہرا کہ کس کو آپ پہنانا چاہیں گے، کس کو آپ اس کاوش یا اس کارکردگی پر دیکھیں جی، یہ پروگرام لائیو ہے، شاید کچھ باتیں لائیو ہم جو ہے وہ کرنا مناسب نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ واسا کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جو نیچے والا سٹاف ہے یہ سب ان کا جو کام ہے، جس طرح وہ اس بارش میں جو افسران ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس بارش کو کبھی ڈرائی فروٹ سے اور کبھی ہیٹر کی حدت سے جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. جو واسا کے سینیٹیشنز ہیں، جو سینٹری ورکر ہیں، یہ سارے وہ ان لوگوں کا کمال ہے. ہم گو کہ ہمارے جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ جب اس طرح کی بارش ہوتی ہے ان کو اس طرح کی مشینری پرووائڈ کی جائے یا اس طرح کی جو سہولتیں. آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، ہمارے جو واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اگر دیکھا جائے انچارج کہہ لیں یا جو بھی سربراہی جو کرتے ہیں، چیئرمین جو ہیں عتیق الرحمان صاحب، ان کا کافی ذکر سننے میں آتا ہے، کو کافی ایکٹیو. اچھا یہ بدر بھائی، یہ جو یہ جو واسا کا کام ہے نا جی سارا، یہ بیسکلی واسا کے انڈر آتا ہے، جس کے چیئرمین علی اشرف مغل صاحب ہیں. اور علی اشرف مغل صاحب نے یہ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واسا کی جو مشینری ہے وہ باقاعدہ طور پر اس موسم میں بھی اپنا کام کر رہی ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر یہاں ان کا کوئی موجود ہے تو ہم ان سے بات کر سکیں اور ان سے پوچھ سکیں کہ وہ
جی بالکل بدر بھائی، یہ یہاں پہ واسا کے کھڑے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کریں، اور وہ جو ہے نا ان کو ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ جی ہمارے ساتھ اس وقت واسا کے جو ہیں جو سینٹی جو اس بارش میں بھی کام کر رہے ہیں. ہم سب لوگ گھروں میں بیٹھے اس سردی کو انجوائے ہیٹر کے آگے کر رہے ہیں، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب سے ڈیوٹی یہاں پہ دے رہے ہیں اور یہ کتنی جب تک بارش ہوتی رہے گی تب تک یہیں پہ ہوں گے. جی بتائیے گا، پلیز قریب ہو جائیے گا، بتائیں جی آپ سینٹی واسا کے سے ریلیٹڈ ہے آپ کی ڈیوٹی جو ہے؟ جی سر واسا سے ہے. اور یہ آپ یہ کل رات کی بارش ہو رہی ہے جی تو کیا آپ کا عملہ جو سارا ہے وہ ڈیوٹی پر ہی ہے؟ جی سر کل سے ہم ڈیوٹی پہ ہیں. تو ابھی ہم صبح 5 بجے کے آئے ہوئے ہیں. 5 بجے کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کنٹینیو واسا سینٹی ورک کرے گا تو لوگوں کو صاف سڑکیں، پانی سے صاف سڑکیں جو ہے وہ ملیں گی؟ جی ساری انشاءاللہ ملیں گی انشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام خلیل ہے سر. کتنا سٹاف یہاں پہ موجود ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ہم صبح کی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کھانا بھی ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سر. تو صبح کے ہم بھوکے تھے تو ابھی کھانا کھا رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کو عوام کی سہولت کے لیے سارا ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ تعاون نہیں اچھا کرتی. تو جیسے اگر میں باقی لوگوں کی بات کروں جی تو عام آدمی کی بات کریں تو وہ اس بارش کو انجوائے کر رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے لحافوں میں بیٹھ کر، اپنے ہیٹر جی چلائے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. کیا جینا والا میں چھٹی ہے وہ بھی سرکاری چھٹی نہیں ہے، لیکن جینا والا میں جیسے پوری طور پر جمعے میں چھٹی جو ہے وہ چلتی ہے. جی تو آپ لوگوں کے بھی تو بچے ہوں گے، آپ لوگوں کے بھی تو گھر والے ہوں گے. جی جی تو آپ لوگ اس ٹھنڈ میں اپنی ڈیوٹی جو سر انجام دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ابھی ہم کیا کریں، ڈیوٹی ہے پھر کرنی تو پڑے گی نا. تو صبح کو آپ کی بات سنیں، ابھی میرے گھر سے فون آیا تھا، کل رات کا میں گھر نہیں گیا. اس بارے میں آپ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ ہم عوام کو دکھا بھی رہے ہیں جی. کہ آپ اس سردی میں اس بارش میں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں؟ اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے میسج ہے تو ضرور بتائیے تاکہ عوام دیکھ سکے. جی بتائیے گا، کیا بتائیں سر، لوگ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں، لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں اور ہمیں کھانا کھائیں گے سر. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے واسا کے اہلکار موجود تھے جو کہ اس سردی میں اس بارش میں جو ہے گجرانوالہ کے عوام کی خدمت کر رہے تھے اور خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ صبح 5 بجے سے جو ہے سڑک پر موجود ہیں اور جب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے وہ تب سے ہی اپنے جو ان کو ان کے افسران کی طرف سے پوائنٹس بتائے گئے ہیں ان پر موجود ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ کوشش کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے روڈز پر پانی جمع نہ ہو سکے تاکہ اہلیان گجرانوالہ، ساکنان گجرانوالہ کے باسیوں کو، گجرانوالہ کے شہریوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے اور وہ اپنا سفر جو ہے وہ آرام سے طے کر سکیں. جی بدر بھائی بارش ہو رہی ہے تو ایک بڑا اچھا مجھے یہ ایک مشہور و معروف ہمارے شہر کا پارک گلشن اقبال پارک جو کسی بھی ایونٹ پہ وہ 14 اگست ہو یا کوئی عید یا ایسا کوئی اور مواقع ہوں جہاں پہ عوام الناس کا سب سے زیادہ رش پایا جاتا ہے، یہ اس کے مناظر ہیں جو کہ آپ لائیو G4 گجرانوالہ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اچھا میں جی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ جو جس طرح آپ نے یہ واسا حکام دیکھے کام کر رہے ہیں، ان کے اہلکاران اب موقع پر موجود ہیں، تو ہمارے لوگ پھر بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کے تبرہ کرتے ہیں ان پر. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ بدر بھائی یہ میں ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ بارش ہونے پر کسی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ چائے کے ساتھ پکوڑے اور چپس کھائے جائیں، اور بارش ہونے پر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج پھر گیلی زمین پر سونا پڑے گا. یہ تو بالکل ہمارا طبقاتی نظام کہہ لیں یا طبقاتی نظام تو نہیں، اس کو ہم خدا کی تقسیم کہہ سکتے ہیں. جس طرح پنجابی میں بھی وہ کہا جاتا ہے کہ ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے
کہ وہ اس نے کس کو کس چیز سے نوازا ہے. بس اصل میں بدر بھائی ایک بڑے یہاں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پھر ٹوکوں گا. یہ ہم پہنچے ہیں جی یہ برج سے پہلے جو جی ٹی روڈ پر ایک کٹ آتا ہے فلائی اوور. یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ہم لوگوں کے پاس, لیکن ہم لوگ بالکل رانگ وے آ کر اس طرف سے آتی ٹریفک کو کاٹ کر چیرتے ہوئے ہم جو ہے مخالف سمت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آپ کا بالکل یہ مناظر جو ہیں وہ عکاسی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی کہ ہم لوگ ذہنی طور پر ہم کیا ہو چکے ہیں. اتنی بڑی گاڑیاں ہم نے رکھی ہیں, لیکن ہم صرف پتہ نہیں یہ سمجھتے یہ بدر بھائی یہ صرف گاڑیاں بڑی نہیں رکھی ہوئی, یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور جن کو شعور ہے, لیکن یہاں آ کے شعور کی ساری حدوں کو چیرتے ہوئے تمام تر کی لاقانونیت جو ہے نا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ پتہ نہیں مجھے ان لوگوں کے ذہنوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ لوگ ون وے کی خلاف ورزی کر کے لوگوں کی اپنی تو یہ زندگی خطرے میں ڈالتے ہی ہیں, اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال کر یہ اپنا ٹائم بچا رہے ہوتے ہیں یا پیٹرول کی بچت کر رہے ہوتے ہیں. یہ اب سمجھ نہیں آ سکا. یہ اصل میں بدر بھائی یہ ایک تو ذہنی بدحالی ہے ہماری, اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور چیز ہے کہ یہ یہاں سے لے کر اس کٹ سے لے کر یہ شہین آباد تک ایسے ہی ہے کہ ادھر سڑک پر ڈیوائیڈر کی جو صورتحال ہے وہ اتنا نیچے ہو چکا ہے کہ لوگ بالکل جس کا جہاں سے دل کرتا ہے وہ اسے یو ٹرن سمجھتا ہے اور اوپر سے گاڑی چڑھا دیتا ہے. یہ بھی ایک حادثوں کو ہم دعوت دیتے ہیں اور یہ اس کا باعث ہے. اس پہ بھی ہماری ضلعی انتظامیہ کو خصوصی طور پر دیکھنا ہوگا اور سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی کسی طریقے سے مینیج کیا جا سکے تاکہ حادثوں میں کمی لائی جا سکے. اچھا بدر بھائی یہ سارا کچھ ہم تو ایک بات کرتے ہیں مسلسل کہ جو انتظامیہ ہے وہ اس پہ بیسیکلی ہماری خود سے تربیت ہونے والی ہے. ہماری ذہنی بدحالی کی یہ کنڈیشن ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزیں پرووائڈ کی ہیں, جیسے کٹ ہے, اگر آپ تھوڑا سا آدھا کلومیٹر گاڑی ہے آپ کے پاس, کلومیٹر اگر آگے جا کے وہاں سے ٹرن لے لیں تو نہ صرف ہماری جو یہ چیزیں ہیں جو حرکات ہیں ہماری تربیت کا بھی بتا دیں گی. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے. ادھر میں ایک اور چیز کے بارے میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر جو ہے وہ کامنٹ کر سکیں کہ یہ وہ ایریا ہے یا یہ وہ زون ہے جہاں پر ہمارے جو پچھلے سابقہ ڈی سی تھے ان کی جانب سے 50,000 پودے لگائے گئے تھے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ناظرین بھی ہمارے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پودوں کی کیا صورتحال ہے. ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک ویڈیو جو ہے ایک صاحب نے چڑھائی تھی جہاں وہ کافی مذاق اور تمسخر اڑاتے دکھائی دے رہے تھے, جبکہ میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پودے لگائے گئے تھے ان کی کیا صورتحال ہے. یہاں پر اگر زیادہ نہیں تو کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 75% 75% پودے اس 50,000 میں سے ایسے ہیں جو کہ پھل پھول رہے ہیں, جو واقعتاً آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں مستقبل بعید کی نہیں مستقبل قریب کی بات کر رہا ہوں, جو مستقبل قریب میں واقعتاً گجرانوالہ کے لیے ایک گرین ریولوشن, ایک سبز انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے. تو یہ وہ ایک چیز ہے جو کہ اسپیشلی ہم جو سابقہ ہمارے ڈی سی تھے ہم ان کے کندھوں پر ہے, جو کہ انہوں نے ایک بہت اچھا گجرانوالہ کے لیے کام کیا, جو کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو اس حوالے سے یاد رکھیں گی. تو یہ جتنے بھی یہاں پر پودے ہیں شاید آپ کیمرے سے تو اس طرح دیکھ نہ سکیں, لیکن چونکہ آپ بھی گجرانوالہ کے ہی شہری ہیں, گجرانوالہ میں ہی رہتے ہیں, آپ ضرور آئیں, آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پودے ادھر لگائے گئے تھے 50,000 کے قریب چٹی روڈ کے دونوں اطراف, ان کی کیا صورتحال ہے اور وہ کیسے پھل پھول رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں چند سالوں میں کیا یہ پودے جس طرح وہ ڈی سی صاحب بات کرتے تھے کہ کیا یہ واقعتاً یہ پھل پھول دے سکیں گے, کیونکہ یہ ان میں جتنے پودے لگائے گئے ہیں ان میں کافی زیادہ تعداد ایسے پودوں کی ہے جو کہ باقاعدہ پھلدار پودے ہیں. تب تو اس پر کافی تنقید کی جا رہی تھی, وہ اس کو ہم سیاست کے زمرے میں لے لیں یا کیا چیز, لیکن اب تھوڑا سا حقیقت اگر آپ بتا سکیں یہ پودے پھل پھول دے سکیں گے. جی اصل میں بدر بھائی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست
اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اگر بالائے طاق رکھ کے اگر ہم ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کریں پورا گجرانوالہ، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں. یہ جو پودے انہوں نے لگائے تھے یہ بالکل اس نو مولود بچے کی طرح تھے جو ابھی پیدا ہوا تھا. آج وہ بچے جو ہیں وہ اپنے بچپن میں داخل ہو رہے ہیں. بچپن سے مراد کہ اب وہ چلنا تو نہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، چلنے سے پہلے رینگنا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے. ان کا قد کاٹ بڑھ رہا ہے. اس میں آپ تو 75% بات کر رہے تھے، آپ نے بات کی 5%. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ پودے ہیں وہ جو تقریباً سمجھتے ہیں کہ 90% پودے جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی گجرانوالہ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے ڈی سی صاحب کی طرف سے. اس کو سیاست سے ہر طرح کے جو ضمن سے وہ بالائے طاق رکھ کے ہم یہ دیکھیں. یہ آپ دیکھیں نا یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں یہ بڑے ہو رہے ہیں اب، ٹھیک ہے. اور جو پودے بڑے ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ٹریفک کے جوان جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہے. جی سر کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا سر؟ الحمدللہ علی حیدر. علی حیدر صاحب، آپ یہاں سے آج اتنے بارش کے موسم میں اور پھر بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جبکہ سب لوگ اپنے گھروں میں اس سٹرسی سردی میں جو ہے وہ آگ کی تپش لے کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. جناب ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو لوگ اپنے گھر میں جاتے ہیں اپنے بچوں کے پاس، نہیں تو ادھر اتنا زیادہ رش بن جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ رش سے نکل کے جا نہیں سکتے. اس وجہ سے ہم کچھ لوگ تو ایسے ہیں، پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا برساتی پہن کے جو ہے نا وہ برساتیاں پہن کے ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن ڈیوٹی ہم پاکستان کے لیے کرتے ہیں، لیکن کچھ بندے ہیں جو نہیں سمجھتے. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ٹریفک وارڈن ہے. تو یہ دیکھیں کہ سخت بارش اور مسلسل بارش اور ٹھٹرتی ہوئی جو سردی ہے اس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ. تو آپ اس بارے میں جو لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر رش نہیں لگتا اور لوگ جلدی سے اپنی منزل پر پہنچ پاتے ہیں، تو پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جناب لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، ہم تقریباً 8 گھنٹہ مسلسل کھڑے ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کے ہم لازم ہوتے ہیں. لیکن ہم اتنا جو ہے نا وہ گرم نہیں ہوتے. جو بندہ 8 گھنٹے مسلسل کھڑا رہتا ہے نا اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اب ہم نسبت دیکھیں، آپ ابھی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گرمی سردی میں گرمی میں آپ نے اے سی لگانا ہے اور جو ہے سردی میں آپ نے ہیٹر لگا لینا ہے. لیکن پھر بھی آپ اگر کار سے اتر کر ہمارے ساتھ بدتمیزی کریں، گرم ہو جائیں یا ایسا جو ہے نا وہ بولتے ہیں آپ ڈیوٹی کرو، لیکن ہم ڈیوٹی کرتے ہیں. آپ نے مسلسل ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم ڈیوٹی کرتے ہیں. لیکن جو ہے نا لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے گزرنے دو آپ، لیکن وہ ایک سائڈ کو روک کے دوسری سائڈ کو گزارنا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے گزرنے دو، ہمارا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن ایک مسلسل باری کے ساتھ گزارنا. اچھا سر، ایک چیز اور دیکھیں کہ یہ بارش میں کھڑے ہیں، بارش میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن بارش کی مناسبت سے جو لباس ہے وہ ٹریفک وارڈنز کی طرف سے دیا نہیں گیا، یا شاید وہ بہت گیلا ہو چکا تھا جو انہوں نے خود ہی اتار دیا. یہ ہمیں ادارے بھی جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ڈیوٹی کرنے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ایک صاحب آ رہے ہیں، یہ بالکل روپوے آ رہے ہیں اور ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ کہنا نہیں چاہیں گے؟ اور وہ بالکل یہ بات سن کر بالکل فرار ہو گئے ہیں. تو آخر میں آپ سے بھجنا، آپ کا نام کیا نام بتائیے گا؟ علی حیدر نام ہے. علی حیدر بھائی، آپ اور آپ کے جو ٹریفک پولیس گجرانوالہ ہے، ہم جی فور گجرانوالہ اسے سلام پیش کرتا ہے، اور آپ جیسے جوانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو کہ اس پٹھرتی سردی میں، اس برستی بارش میں جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہیں، ٹریفک کے نظام کو رواں دواں رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. شکریہ، تھینک یو. جی تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہے. تو ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی ان پودوں کی جو یہاں پر لگائے گئے تھے. جی بالکل بدر بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پودے جس کو
जब ये लग रहे थे, कुछ सियासी मुखालफिन थे, कुछ ज़िली इंतज़ाम, कुछ लोग ऐसे थे जो इसका मुसलसल तमस्खर जो है वो उड़ाते रहे हैं कि ये 50,000 पौधे लगा रहे हैं। आज मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो 6 पौधे हैं वो 1 टन एसी के बराबर आपको कूलिंग देते हैं, और 2 या 3 शायद जो पौधे हैं, दरख्त हैं बड़े, वो एक बच्चे की मुकम्मल ऑक्सीजन का इंतज़ाम करते हैं। ये जो काम है, ये जो किया गया है, ये आपने इतने साल इस शहर में गुजार दिए। इससे पहले अगर मैं मुनासिब समझता हूँ कि जिसने जो काम किया है, ये जो अभी आप बड़े पौधे देख रहे हैं जो लड़कपन से निकल के अपनी जवानी को और जवानी से निकलते हुए आपको छांव और फल दे रहे हैं, इसमें बड़ा सारा किरदार मैं समझता हूँ कि तौफीक भट्ट साहब का है। तौफीक भट्ट साहब ने इस अदारे का चेयरमैन होते हुए उन्होंने बड़ा काम किया है, और ये गनिंदी जो है ये तौफीक भट्ट साहब की। एक बात फिर बताना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं कि ये गरीब आदमी ने यहाँ पर फल की रेहड़ी लगाई है, लेकिन बारिश होने की वजह से उसके पास गाहक भी नहीं है, और वो खुद भी शायद बारिश में से बचने के लिए वो किसी सायादार जगह पर खड़ा हो चुका है। तो फिर वही बात कि हम जितने भी हैं सभी के लिए बारिश जो है वो अब्र रहमत नहीं होती। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दिहाड़ीदार तबका कहा जाता है, जिनकी दिहाड़ी लगेगी तो वो अपनी ज़िंदगी का पहिया जो है उसको आगे लेकर चल सकेंगे। तो ऐसे भी हैं जो जिनके लिए बारिश अब्र रहमत नहीं बल्कि अब्र ज़हमत बन चुकी है या अब्र ज़हमत होती है। तो जी बदर भाई, इस वक्त हम जो मौजूद हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त हम ये अंडरपास से गुजर रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर बारिश के फौरी बाद जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, और इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है कि यहाँ से गुजरना मुहाल होता है। लेकिन आपने नाज़रीन ये देखा कि हम इधर से बिल्कुल इजीली बगैर किसी भी डिस्टर्बेंस के या बगैर के, पानी बिल्कुल नहीं था खड़ा, जिसकी वजह से ना कोई हमारी गाड़ी को नुकसान पहुँचा, ना हमारी गाड़ी बंद हुई। तो फिर वही बात कि इस काविश का सिला, इस कारकर्दगी का सिला फ़िलहाल हम जो चेयरमैन वासा हैं अली अशरफ मुग़ल, और उसके अलावा बाकी जो उनके दीगर अमला है, हम उसे इसका जो है काविश को सराहना चाहेंगे और उसका सेहरा उनके साथ देना चाहेंगे। तो ये इधर ही अंडरपास पर भी ये एक साहब मौजूद हैं बारिश में, और ये उन्होंने कंबल वगैरह रखे हैं। ये हम उनसे पूछना चाहेंगे, नहीं शायद वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हैं, तो हम वापस ही चलते हैं, बेहतर है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी, जिसको हम डीसी रोड और सुई गैस और ये जो कच्ची और पक्की फतोमंड जिनार रोड जो कहलाता है, आगे आप देख रहे हैं कि गाड़ी वासा की जो लगी हुई है, जो बारिश के पानी को सीवरेज के पानी के साथ जो मिक्स होकर रोड को ब्लॉक कर रहा है, वहाँ पे वो गाड़ी लगा के, तो उस गाड़ी को जो है ना वो पानी लगाई हुई है और एमरजेंसी में खड़ी की हुई है कि अगर एमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसको उस पर हम जो है वो काम आ सके और फौरी तौर पर जो पानी है वो हम निकाल सके। तो इधर हम एक बार फिर अपने नाजरीन से और अपने देखने वालों से ये कहना चाहेंगे कि कोशिश किया करें कि ऐसे जितने भी सरकारी इदारे हैं जिनके एहलकारान इस जैसी सिचुएशन में, जब हम लोग आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपने घरों में बैठे होते हैं, अपने बच्चों के साथ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो उनके साथ ज़रूर ताउन किया करें, ना कि अगर वो इस कुछ कहें तो उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आया करें। वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। अगर वो वर्दी पहन लेते हैं तो वो हमारे ही जो है के लिए उन्होंने पहनी होती है। अगर कोई ट्रैफिक का एहलकार सड़क पर इस बारिश के मौसम में खड़ा है तो उसको
جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے صرف یہ کہہ کر نظر انداز کر دیں کہ اس کو اس کے کھڑے ہونے کی تنخواہ ملتی ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے. بالکل ٹھیک آپ کی بات بجا ہے کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ وہ انسان بھی ہے، اس کا بھی گھر والے موجود ہیں، ادھر بھی اس کے بھی بیوی بچے موجود ہیں. تو اگر ڈیوٹی یا ایک سرکاری اہلکار کو آپ نے اگنور کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کر دیں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے آپ ضرور اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں، اور اس سے اس جیسے موسم میں نہ صرف کوآپریٹ کیا کریں بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا کریں کہ یار آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا نظام، وہ سڑکوں کا ہو یا وہ دوسرا کوئی بھی ہو، وہ چل رہا ہے. اچھا بدر بھائی، یہ تو بات آپ کر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بارش تو انشاءاللہ تھم ہی جائے گی، اور یہ دعا کریں کہ یہ بارش سب کے لیے ابر رحمت ہو. تو ہمیں ایسا یہ ڈی سی روڈ پہ ہم آئے ہیں جی، تو ڈی سی روڈ ابھی ایسا روڈ ہمیں نظر آیا ہے جو کہ بارش میں ڈوبا ہوا ہے، اور ادھر فی الحال ہمیں فتومنڈ چوک میں جو ہمارے جو پیچھے آپ کو ہم نے دکھایا چوک میں، تو واسا کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس پورے روڈ پر جہاں تک ابھی تک ہم پہنچے ہیں تو یہاں پر ہمیں واسا کی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی جو کہ ہمیں پانی نکالتی یا اپنا کام کرتی دکھی ہو. تو اس بارے میں اگر میں جو علی اشرف مغل پی ٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں، اس کے علاوہ واسا کے بھی چیئرمین ہیں، جے ڈی اے کے بھی چیئرمین ہیں، میں انہیں درخواست کرنا چاہوں گا، انہیں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس روڈ پہ بھی ذرا آپ اپنی نظر دوڑائیں، ادھر دیکھیے، ادھر اپنا عملہ بھجوائیں تاکہ اس روڈ پہ بھی جو پانی موجود ہے اس کو کلیئر کیا جا سکے. اچھا بدر صاحب، یہ جو آپ ڈی سی روڈ دیکھ رہے ہیں نا، ایکچولی یہ ایک جنکشن ہے چاروں طرف سے روڈ کا، جس کا جو روڈ کا جو پانی کا جو فلو ہے وہ سارا اسی روڈ کی طرف آتا ہے. یہ پیچھے آپ نے گاڑی لگی دیکھی، وہ گاڑی اسی لیے لگائی گئی ہے کہ وہ پانی وہاں سے نکالے گی، سیوریج کلیئر کرے گی، تو یہ پانی ادھر سے سارا اترتا چلا جائے گا. ٹھیک. تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج گجرانوالہ کی جو بھیگتی شام ہے، جو رم جم ہے اور مسلسل بارش جو ہے، اس کو موسم کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ جو موسم کی مناسبت سے کھانے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے، کیا وہاں بھی رش موجود ہے یا بارش کی وجہ سے بالکل بھی جو ہے وہاں پہ کوئی رش نہیں ہے، کیونکہ بارش ایکچولی جس طرح کی بارش ہو رہی ہے. یہ ابھی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ڈی سی روڈ کی مناسبت سے، جس مناسبت سے اس کو ڈی سی روڈ کہا جاتا ہے، ہم ڈی سی روڈ کے ہی بیرونی دیوار کے ساتھ سے گزر رہے ہیں، تو مگر بدقسمتی سے یہاں بھی وہی پانی کی ہی صورتحال ہے. چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈی سی روڈ سارا پانی میں ہی ڈوبا نظر آتا ہے. یہاں پر واسا کی گاڑی جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آئی، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے تصحیح کی، انہوں نے بتایا کہ چونکہ جنکشن ہے، یہ 4-5 روڈز جو ہیں وہ ادھر اس کو لگتے ہیں، اور اس کا سارا جو پانی کا فلو ہے وہ اس جانب آتا ہے. تو ادھر جہاں پر گاڑی ان کی نظر آئی ہمیں واسا کی کام کرتے ہوئے، وہ وہاں سے کلیئر جب کرتے جائے گی پانی تو یہ ڈی سی روڈ بھی کلیئر ہوتا جائے گا. ڈی سی آفس، ڈی سی ہاؤس کی دیوار ختم ہو چکی، اور اب یہ کمشنر ہاؤس کی دیوار شروع ہو چکی ہے. کمشنر ہاؤس، اور یہ کمشنر ہاؤس سے بالکل کمشنر ہاؤس اس کے ساتھ ہی، کمشنر ہاؤس کے ساتھ ہی جو متصل ہے وہ ہمارا آر پی او آفس ہے، اور آر پی او آفس کے ساتھ ہی بالکل ہمارا کمشنر آفس موجود ہے. تو ابھی ہم کمشنر روڈ پر آ چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے اور واسا کا عملہ کیسے کام کر رہا ہے. اور یہاں پر بلکہ ہمیں واسا کے اہلکاران کی ایک اچھی تعداد نظر آ رہی ہے جو کہ چھتریاں لیے ہوئے ہیں اور برساتیاں پہنے ہوئے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں
اور ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی کارکردگی اور اپنا کام کیسے سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، جی فار گجرانوالہ آپ کے لیے سر جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر، ہمیں بتائیے کہ ساری دنیا اپنے گھروں میں ہیٹروں کے آگے بیٹھ کے کوئی ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، کوئی بچوں کے ساتھ بیٹھا، آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم تو انشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں پبلک کی، عوام کی، گجرانوالہ کی عوام کی، کوئی ہمیں مشکل پیش نہیں آ رہی اور ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پیچھے سارا شہر جو ہے وہ کلیئر ہے، تقریباً پانی نہیں ہمیں نظر آیا، ہم گجرانوالہ کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ دکھانے نکلے ہیں، اور آپ جیسے لوگ جو اس بارش میں کام کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ ڈی سی روڈ صرف پانی میں گرا ہوا ہے؟ میں تھوڑا بجلی کا پرابلم آیا تھا، تھوڑے شٹ ڈاؤن ہوا تھا 2-3 گھنٹے کے لیے، جس کی وجہ سے نا وہ پرابلم آیا تھوڑا سا، لیکن اب لائٹ آ گئی ہے، مشینری پوری فنکشنل ہے، انشاءاللہ بہت جلدی پانی ختم ہو جائے گا۔ آپ کا نام اور سر کیا ہے؟ میرا نام محمد طفیل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر واسطہ گجرانوالہ۔ جی تو طفیل صاحب، آپ ہمیشہ ہی اس موسم میں ظاہر ہے ورکنگ میں رہتے ہیں، آپ کا سٹاف جو ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا جو ہے وہ کوئی مسائل کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو چاہیے پرووائڈ نہیں ہو رہی، کوئی ایسا پرابلم ہے؟ ہمارے افسر جو ہیں وہ سارے بہت کائنڈ ہیں، اسپیشل خیال رکھتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے پورے عملے کے لیے اسپیشل کھانے کا ارینج کیا ہے اور ان کو باقاعدہ بوائلز ایگز دی ہیں جی، ابھی نا جی وہ سرو کر رہے ہیں پورے واسا کے اسٹاف کو جی اسپیشل سر۔ کوئی میسج پبلک تک آپ دینا چاہیں اس موسم؟ اس کے لیے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ ہم ان کے لیے دو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اگر کوئی بھی مسئلہ تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے۔ جی سر، چیف اور گجرانوالہ آپ لوگوں کو، طفیل صاحب آپ کو اور آپ کے اہلکاران کو ایسی کارکردگی اور اس کاوش پہ سلام پیش کرتا ہے کہ آپ جیسے لوگ اس بھیگتے موسم میں، اس ٹھٹرتی سردی میں سڑکوں پر موجود ہیں، تو ہم لوگ آرام سے جو ہے ان سڑکوں سے گزر رہے ہیں، وگرنہ شاید ہم بھی ادھر بھی پانی کھڑا ہوتا اور ہم بھی گزر نہ سکتے۔ بہت شکریہ سر، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر واسا، جو پیچھے ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈی سی روڈ پہ پانی کیوں نہیں اتر رہا جبکہ سارے شہر میں، تو وہ انہوں نے بتایا کہ مسئلہ جو ہے بیسیکلی لوڈ شیڈنگ، جو الیکٹرک شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں یہ تھوڑا مسئلہ آیا تھا، اور وہ اب لائٹ آ چکی ہے اور اس کو بھی وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے بدر صاحب، ایک چیز اور، جس طرح بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، محکمہ موسمیات نے 9 تاریخ تک بارش کا کہا ہے، تو کل گجرانوالہ میں بار جو الیکشن ہے وہ بھی ہے، آپ اس الیکشن کو اگر اسی طرح کا موسم رہا سارا دن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن اپنا جو ہے وہ پراپرلی ہو سکے گا؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس میں بہت زیادہ ایک بہت بڑی ووٹرز کی تعداد تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجود ہے، تو جو بڑا مشکل ہوگا۔ جو ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ 9-10 شاید انہوں نے پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں اس موسم کو مد نظر رکھ کے، کہ کوئی بھی جو ان کا ووٹر ہے جو ووٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو، اور ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور جس کی تعداد، جس کے حامی یا جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہ فائنلی صدر، فائنانس سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری کا جو ہے وہ عہدہ سنبھال سکے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ کل کے بار الیکشن کا اس موسم اگر اسی طرح رہا اور بارش ہوتی رہی تو اس کا ٹرن آؤٹ بھی بہت کم رہے گا، تقریباً 4400-4500 کے قریب میرا خیال ہے اس کا بار کے جو ووٹ ہیں، اور وہ کل دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں گے اور کل کیا پوزیشن رہے گی۔ بیسیکلی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسی طرح کے کل بھی۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب یا میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکوں کہ ابھی ہم جس روڈ پر موجود ہیں، یا اس وقت ہماری ایگزیکٹ جو لوکیشن ہے وہ ہم DHQ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہمارا سول اسپتال جسے کہا جاتا ہے، ہم وہ کراس کر رہے ہیں، دائیں جانب اس کی جو ہے وہ باؤنڈری وال جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو یہ وہ روڈ ہے جو اکثر و بیشتر جب بھی ایسی کوئی بارش ہوتی ہے تو وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا کوئی ایمرجنسی کی اگر صورتحال ہو جاتی ہے تو اگر ایمبولینسز یا دوسرا کوئی اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں اگر لے کے آتے ہیں تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے،
لیکن یہاں بھی الحمدللہ ایک دفعہ پھر واسا کی کارکردگی کو سراہنا پڑے گا کہ وہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہاں پر بھی کسی قسم کا ہمیں پانی کھڑا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ایون دیٹ کہ یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ٹراما سینٹر کے گیٹ پر جب ہم آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا نظر آیا ہے, پیچھے سے کلیئر ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر بھی واسا کا جو وہ ٹرک ہے جو پانی کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے موجود ہے اور وہ باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں. تو جہاں پر بھی ہمیں کچھ تھوڑا بہت نظر آیا وہاں پر واسا موجود رہا, واسا اپنا کام کرتا ہوا نظر آیا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چونکہ 1112 کو اگر کوئی بھی ایمرجنسی کی کال آتی ہے تو انہوں نے اپنا کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیشنٹ ہے وہ DHQ ہی ریفر کرنا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو یہاں پر کافی زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو جس کے وجہ سے انہیں بھی پیشنٹس کو یہاں پر لانے میں پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ ان کی گاڑیاں بھی تھوڑی سی لو پروفائل ہیں, وہ کافی نیچی ہوتی ہیں, تو اس میں ان کے انجن میں پانی جانے کا شاید احتمال رہتا ہے, تو انہیں بھی کافی لمبا چکر کاٹ کر DHQ جو ہے وہ پہنچنا پڑتا تھا. لیکن آج کی صورتحال دیکھ کے آج کہ کافی کل تو بارش نہیں ہوئی, پرسوں بھی بارش تھی, آج بھی صبح سے ہی بارش کی صورتحال ہے. لیکن واسا جیسے ادارے نے جیسا پرفارم کیا ہے تو اس کو وہ داد کے مستحق ہیں کہ واقعتاً وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا بدر صاحب, یہ بارش تقریباً 24 آور سے ہو رہی ہے مسلسل ہے, اور اتنی بارش کے بعد اتنا پانی کھڑا ہونا کو بہت بڑی بات نہیں ہے. ہم نے اس شہر کو جب 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ بارش ہوتی تھی تو ہم نے اس شہر کو پورے کو ڈوبتے دیکھا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ واسا کا ایک اور جنریٹر لگا ہوا ہے, یہ بالکل جو ہمارے CPO آفس ہے اور جو ہاؤسز ہیں AC صاحبان کے جو رہائشیں ہیں ان کے بالکل درمیان میں مین روڈ کو جو ہے وہ گٹر کو صاف کرنے کے لیے یہ پائپ چل رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ 2 گھنٹے کی بارش کے بعد یہاں پہ جینا مشکل ہو جاتا تھا, آپ کا گھروں سے نکلنا محال ہو جاتا تھا. لیکن آپ نے میرا خیال ہے تقریباً شہر کی ایک سائڈ کو وزٹ کیا ہے, آپ کو اتنا گہرا پانی تو نہیں ملا کہیں پہ جہاں آپ کی گاڑی ڈوب جائے یا بند ہو جائے. حالانکہ اب جو گاڑیاں روڈ پر چلنے والی ہیں وہ پہلے گاڑیوں کی نسبت زیادہ نازک ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب تو جو گاڑیاں آ رہی ہیں ایک تو وہ لو پروفائل ہونے کی وجہ سے ایک تو نیچے کافی لگتی ہیں, لیکن اور پانی میں بھی ان کی صورتحال کافی خراب ہو جاتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اب کی بار ایسا نہیں ہے. یہاں پر جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پر ایک فلڈ کی صورتحال نظر آتی ہے. جی یہاں پر گاڑیاں ڈوبنے کا بھی خدشہ ہے. یہ گوندلا والا پھاٹک کے سامنے والی صورتحال ہے جو کہ کی روڈ ہے جو کہ سول اسپتال کو لنک کرتی ہے, اور یہاں پر جو ہے گاڑیوں کی کیا صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اصل میں یہ میں بدر بھائی آپ کو بتاؤں کہ یہاں اس روڈ کا جو سیوریج نظام ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ گاڑی کو دھکا لگا کے لے کے آ رہے ہیں. یہ اس ایریے کا جو سیوریج نظام ہے نا وہ اس کا فلو ہی نہ جانے کس سائڈ پہ رکھا گیا ہے کہ بارش تھوڑی سی بھی ہو, بارش نہیں بھی ہو تو یہاں پہ پانی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ساری اصل میں یہ واسا احکام نہیں بلکہ یہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ ان کا بھی جو دیکھنے والا ہے. تو ناظرین میں پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گوندلا والا پھاٹک پر جو کے سامنے جانب جو روڈ سول اسپتال کو لنک کرتا ہے, سول اسپتال کی جانب جاتا ہے, یہ اس کی صورتحال ہے. یہاں پر کافی زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی واسا
اہلکار سے بات کر سکیں یا واسطہ حکام سے بات کر سکیں اور ہم ان سے پوچھ سکیں کہ کیا صورتحال ہے, کیا وجہ ہے کہ کیوں اس روڈ پر ہر بار اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ گاڑیاں ڈوبنے لگ جاتی ہیں اور پتہ کر لینا بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آواز زیادہ آ رہی سی مجھے سوری ادھر میں کدھر نہیں آ رہا. ہاں جی, اس وقت بدر بھائی ہم جو ہے وہ ناظرین گزر رہے ہیں اسٹیڈیم کے راؤنڈ جو ہے سرکل میں, وہاں سے گزر رہے ہیں. یہاں سے ہم سیالکوٹ روڈ پر چڑھیں گے اور سیالکوٹ روڈ پہ چڑھ کے تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے شہر کی دوسری سائڈ.